خیریت سے ہوں گے؟ فرائیڈے نائٹ لائیو کی نئی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے اب تک آواز بھی پہنچ رہی ہوگی۔ بلا تاخیر آپ لوگ جوائن کرتے جائیں، آپ کو اپنے ساتھ گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں۔ ہر فرائیڈے کو ہم قرآن پاک کی کچھ آیات کو یا ایک آیت کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو ہم ترتیب وائز لے کے چل رہے ہیں۔ پچھلے رمضان سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اب اس کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے۔ تو آپ لوگ شامل ہوتے جائیں، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ لے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ سردیوں کے اندر ہمارا یہ ٹائم 8 بجے رہے گا، ٹھیک ہے؟ 8 بجے عشاء ہو چکی ہوتی ہے، جہاں پر 7:15 ہو رہی ہے، 7:30 ہو رہی ہے، تو عشاء سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں لوگ۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ عشاء چونکہ اب پیچھے ہی آئے گی، 7 بجے تک چلی جائے گی، تو 8 بجے آئیڈیل ٹائم ہے۔ تو انشاءاللہ ہر فرائیڈے کو 8 بجے ہی ہم اگلے کچھ عرصہ جو ہے وہ لائیو آتے رہیں گے۔ تو آج کی جو ہماری آیت ہے، پچھلے فرائیڈے کو ہم نے سورہ پارہ نمبر 21 سے قارون کا واقعہ پڑھا تھا کہ قارون کے پاس جو دولت تھی اس کو اللہ تعالیٰ کیسی دولت کہتا ہے اور اصل چیز کیا ہے جس کی فکر ہونی چاہیے۔ بڑا اہم ٹاپک تھا جو سورہ العنکبوت سے کچھ پہلے ہی آتا ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سورہ العنکبوت سے، ٹھیک ہے نا؟ عنکبوت یعنی مکڑی کا جالا، مکڑی سوری۔ تو پارہ نمبر 21 جو ہے اس سے کچھ پہلے سورہ العنکبوت سٹارٹ ہو جاتی ہے، جو پارہ نمبر 20 سے شروع ہوتی ہے، اور پارہ نمبر 21 میں پہلے 3 صفحوں پہ وہ جو ہے وہ سورۃ العنکبوت ہے۔ پارہ نمبر 21 کی جو پہلی آیت ہے، جو سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، آج میں اس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت یہ ہے کہ اتل ما اوحیا، تلاوت کر دیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، من الکتاب، کتاب میں سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، جو نماز ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، یعنی جنرلی جو برائی ہے اس سے بھی نماز روکتی ہے اور بے حیائی سے بھی جو ہے وہ روکتی ہے۔ اور جو شیطان ہے وہ کیا کرتا ہے؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان آپ کو حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا، اور نماز کیا کر رہی ہے؟ یعنی اس کے اپوزٹ میں جو اسلحہ ہے آپ کے پاس، جس کو ہم حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کہتے ہیں کہ کامیابی ہے، وہ کیا ہے کہ نماز آپ کو منکرات سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جب ہم بات کرتے ہیں، منکر سے روکنا، نماز آپ کو ان منکرات سے روکتی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو چیزیں تم بناتے ہو، جو عمل تم کرتے ہو۔ اچھا، اس آیت کے اوپر بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے اور پارہ نمبر 21 کی پہلی آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے۔ اچھا، لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ جی نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میری گرل فرینڈ بھی ہے، یا مجھ سے بے حیائی کے اعمال بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ بات پھر کیسے بنی؟ تو اس پر بھی بات کریں گے۔ اسی طریقے سے جو آگے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کے الفاظ ہیں اس پر بھی بات کریں گے، اور یہ دونوں باتیں مکمل کریں گے۔ پہلی بات تو اس میں یہ آگے پارہ نمبر 21 کی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ ایک تو تلاوت کر دے جو آپ پر وحی کیا جاتا ہے کتاب میں سے، کہ اللہ کے نبی کو یہ حکم ہے کہ جو کتاب میں ہے نا اس کی تلاوت کر دیں، لوگوں کو بیان کر دیں، لوگوں کو جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ بتا دیں، یعنی کچھ کوئی بھی چیز چھپانی نہیں ہے۔ لیکن نا ہم بعض اوقات جو ذرا ماڈرن دائز ہیں، دین کی طرف بلانے والے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سوکھا سوکھا اسلام پیش کر دیں، اور جو مشکل باتیں ہیں، آج کے بچے جو ہے وہ ذرا ماڈرن ہو گئے ہیں تو شاید ان کو ہضم نہ ہو، یا شاید ہمیں آڈینس نہ ملے زیادہ، تو مشکل باتیں ہم نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن تو پورا ہی بیان کرنا ہے نا جی۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا حکم ہوا ہے کہ جو آپ کو بات وحی کی جاتی ہے اس کو بغیر کسی لگی لپٹی کے کلیئرٹی کے ساتھ بالکل ایز اٹ از بیان کر دیں۔ فَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ یا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ اگرچہ لوگوں کو بڑا ہی برا لگے، لوگوں پہ بڑا ہی بھاری ہو، لوگوں کی روٹینز اور لوگوں کے بزنسز اور لوگوں کے کاروبار اور لوگوں کے مزاجوں کے یہ اگرچہ کتنی ہی خلاف ہو، لیکن جو بات ہے وہ بیان کر دیں، یہی دائی کا کام ہے، اس کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر دیں۔
ٹھیک ہے نا، اس کو جو ہے وہ لگی لپٹی کر کے یا حق اور باطل کو ملا کے نہیں، یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ میں جیسا ہوں مجھے بیان کیا جاؤ. یہ انبیاء کو حکم دیا گیا کہ جو آپ پر وحی آ رہی ہے ایز اٹ از. تو نمبر 1 اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ وہ تلاوت کر دیں، ٹھیک ہے نا، جو آپ پر وحی کیا جاتا ہے کتاب میں سے. اور اس کے بعد واقیم الصلاۃ، نماز کی اقامت کرے. ایک ہوتا ہے نماز کو ادا کرنا، دوسرا ہے اقامت صلاۃ. ٹھیک ہے، قرآن میں جب بھی حکم آیا ہے وہ ادائے صلاۃ کا حکم نہیں آیا بلکہ اقامت صلاۃ کا حکم آیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکات دو اور نماز کی اقامت کرو. اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز ادا نہیں کرنی، نماز کی اقامت کرنی ہے. اقامت صلاۃ یعنی ایک پورے سسٹم کا نام ہے جس میں مسجد ہے، جس میں امام ہے، جس میں ایک پوری 5 وقت کی 5 ٹائم پر نماز ہو رہی ہے، ایک پورا سسٹم چل رہا ہے. یعنی اقامت صلاۃ ایک پورے نظام کا نام ہے. اسی طریقے سے قرآن میں جب اللہ کے نیک حکمرانوں کا ذکر آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کو زمین میں حکمرانی ملتی ہے یا زمین میں طاقت ملتی ہے تو یہ اقامت صلاۃ کرتے ہیں. یعنی جو نیک حکمران ہوتے ہیں وہ جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ نماز کا سسٹم قائم کرتے ہیں. یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کو کنٹرول کرے، اقامت صلاۃ کا نظام قائم کرے. جب اذان کا ٹائم ہو تو کاروبار بند ہو جائے، دکانیں بند ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں. اقامت صلاۃ کا اس طرح سسٹم بناؤ کہ ہر بندہ نماز پڑھنے پہ مجبور ہوئے. اگر ابھی بھی پاکستان میں اتنی مسجدیں ہیں نا، اقامت صلاۃ کا نظام قائم ہو جائے نا تو مسجدیں کام میں جگہ نہیں بچے گی. تو یہ تو حکومتوں کا کام ہے کہ زکوٰۃ اور اقامت صلاۃ کا سسٹم بنانا باقاعدہ. اس کو پھر سسٹم کو پوری طرح جو ہے وہ نفاذ کرنے کے لیے اس کی پوری ایک سکیم بنانا، ایک میکانزم بنانا. تو اقامت صلاۃ، نماز صرف ادا نہیں کرنی ہوتی بلکہ اقامت صلاۃ کا حکم ہے. یہ پورے اپنے اندر ایک پورا ڈسپلن ہے. نماز ایک پورا جو ہے وہ شعبہ ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن میں اقامت صلاۃ کا حکم آیا تو نماز کی اقامت کریں. یہ جو اقامت صلاۃ کا پورا نظام ہے نا، یہ جو پورا سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ والی جو نماز ہے یہ آپ کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اچھا، اب یہ سوال ہے کہ جی نماز کیسے برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے؟ اب اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا، آپ نے نا، ہم نے بہت ساری باتوں کو لٹرل لے لیتے ہیں کہ بھئی اچھا اب یہ ہے تو یہ والی بات آ گئی ہے تو بالکل اب اس کو ایز اٹ از ہی تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے نا، تھوڑا سا فہم. مثال کے طور پر اس طرح تو کوئی بندہ کہہ دے کہ حج میں نے کیا ہے اور حج کے متعلق حدیث ہے کہ جو حج سے آیا وہ ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے، یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے باوجود جو ہے میرا یہ والا کام کرنے کا دل کر رہا ہے، وہ والا کام کرنے کا دل کر، یا میں نے پورا رمضان کا مہینہ گزارا ہے، میں نے 10 دن کا اعتکاف کیا ہے، اس کے باوجود بھی میرے اندر سے دنیا کی محبت نہیں کی، اس کے باوجود میں گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہوں. یہ تو آپ کچھ بھی کر لیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا وہ دوسرا کام کرنے کا دل کرے گا. وہ تو خاصیت انسان آپ کے اندر خواہش ہے نا. تو یہ کہہ کے ایک چیز کو دوسری جگہ جوڑنا مناسب نہیں ہے. نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اس کو ہم اس طرح انڈرسٹینڈ کریں گے کہ نماز کو اگر آپ پوری روح کے ساتھ یا اسپرٹ کے ساتھ ادا کرتے ہیں یا اس نماز کے سسٹم کے اندر اپنے آپ کو آپ باؤنڈ کرتے ہیں تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ہرڈل بنے گی اور ایک رکاوٹ بنے گی آپ کو برائی اور بے حیائی اختیار کرنے میں. لیٹس سپوز اگر آپ 5 وقت کے پکے نمازی ہو، وہ پہلے بنے نا، اقامت صلاۃ والا نمازی بنے نا، تو ڈیفینیٹلی جب آپ کی دوستوں کی کمپنی ہے جس میں آپ نارملی برائی اور بے حیائی کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اب نماز کا ٹائم ہوا ہے اور آپ اذان ہو گیا اور آپ اٹھ کے جا رہے ہیں، تو کیا ایسے دوستوں کی کمپنی میں آپ زیادہ دیر رہ سکیں گے اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں؟ نہیں رہ سکیں گے. الٹیمیٹلی وہ جو دوستوں کی کمپنی برائی اور بے حیائی کا سبب بن رہی ہے وہ آپ کی چھوٹ جائے گی، کیونکہ ہر 4 منٹ بعد آپ کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا. وہ کہیں گے یار یہ کیسا بندہ ہے، آپ پارٹی کر رہے ہو، آپ ہوٹل میں بیٹھے ہو، آپ 4 لوگوں میں بیٹھے ہو، ایک دم آپ اٹھ کے نماز پڑھنے چلے گئے ہو، تو وہ زیادہ دیر تو آپ کا ان کے ساتھ نہیں بنے گی. تو وہ کمپنی گئی کس کی وجہ سے؟ اقامت صلاۃ کی وجہ سے. اور الٹیمیٹلی وہ جو کمپنی برائی اور بے حیائی کا سبب بن رہی تھی وہ مائنس ہو گیا زندگی سے. اسی طریقے سے ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ آپ کی کوئی جو ہے وہ گرل فرینڈ ہے اور آپ اس کے ساتھ ڈیٹ پہ گئے ہوئے ہو، تو وہاں پر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے آپ کو کہ بھئی میری تو نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. تو کیا ہوگا پھر؟ یعنی 5 وقت کا نمازی بندہ جو اس کو مکمل فالو کرتا ہے، الٹیمیٹلی اس کی زندگی کی روٹین میں جو ایسے اعمال ہیں وہ ان کا آپس میں کوئی سیٹنگ ہی نہیں بن پائے گی. یا نماز چھوٹے گی یا وہ اعمال چھوٹیں گے، یا نماز چھوٹے گی یا وہ پوری روٹین چھوٹے گی.
یا نماز چھوٹے گی یا وہ پوری کمپنی چھوٹے گی. ایک چیز تو چھٹنی ہے. یعنی اگر آپ اقامت صلاۃ پہ ڈھیٹ ہو جاؤ نا 5 وقت کی باجماعت نماز پہ، تو دیکھنا یہ ریزلٹس دکھائے گی. جس طرح ایک حضور کے دور میں ایک بندے کو ایک عورت سے عشق ہو گیا، اور اس طرح بلکہ اس طرح کے غالباً کوئی واقعہ ہے، اس میں یہ سند اور صحت کا نہیں پتا. اس نے کہا میں تم سے تب نکاح کروں گی جب تم 40 دن جو ہے وہ تکبیر اللہ سے نماز پڑھو. اس نے 40 دن تکبیر اللہ سے نماز پڑھی. جب وہ اس کیفیت میں گیا، اس کے اندر سے اس کی محبت ویسے ہی نکل گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس سسٹم کے اندر آپ اپنے آپ کو لے کے آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں میں نے ایک دن 5 نمازیں پڑھ لی ہیں، اثر نہیں ہوا. مستقل 1 2 3 مہینے جب آپ اس چیز کو پریکٹس کرتے ہیں اپنی پوری روح کے ساتھ، وضو، نماز کی شرائط، خشوع خضوع، تو آپ اپنی زندگی کے اندر ایک چینج دیکھیں گے، اپنے مزاج کے اندر ایک چینج دیکھیں گے. پھر نماز کو سمجھ کے پڑھنا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہا ہوں. لیٹس سپوز آپ دعائے قنوت پڑھتے ہو. آپ دعائے قنوت میں کیا کہتے ہو؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. آپ اللہ تعالیٰ سے دعائے قنوت میں یہ کہتے ہو کہ اے اللہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، میں اس سے اپنا راستہ الگ کر لیتا ہوں، من یفجرک، جو بندہ تیری نافرمانی کرتا ہے. آپ دعائے قنوت میں یہ بات اللہ کو کیا آ رہے ہو، اور اس نماز کے بعد آپ انہی خراب دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے جا رہے ہو. تو نماز کو جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ آئیں گی. ایک تو یہ مثال ہوگی کہ نماز کی جو روٹین اور عادت ہے، یہ آپ کو برے ماحول سے الٹیمیٹلی سائڈ پہ کر دے گی، یا برے لوگوں سے الٹیمیٹلی سائڈ پہ کر دے گی. نمبر 2 یہ کہ نماز کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پاک ہونا. اور وہ بے حیائی کا عمل کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی کا عمل جو ہوتا ہے، جو فحش عمل ہوتا ہے، وہ آپ کو ناپاک کر دیتا ہے. تو اب جس بندے نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، فجر سے لے کے عشاء تک بیک ٹو بیک جب نمازیں آتی ہیں، تو نماز کے لیے انسان کا پاک ہونا تو بڑا ضروری ہے. اب جس بندے کو یہ ٹینشن ہے کہ میں نے 5 نمازیں پڑھنی ہے، تو وہ پاک رہنے کی فکر کرے گا. جب وہ پاک رہے گا تو وہ بے حیائی سے دور رہے گا. تو نماز کی یہ 24 گھنٹے کا جو سسٹم ہے، ایک صبح کے وقت ہے، ایک شام کے وقت ہے، ایک عشاء کے وقت ہے، یہ سسٹم آپ کو روکتا ہے بے حیائی کی طرف جانے سے. ایک بندہ کوئی ایسا عمل تو نہیں کرے گا جس سے وہ ناپاک ہو جائے، کیونکہ اس کے کچھ دیر بعد نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر تو ڈیفینیٹلی یہ پورا سسٹم آپ کو ان 24 گھنٹوں کے اندر پاک رہنے پر مجبور کرتا ہے، اور بے حیائی کے اعمال انسان کو ناپاک کرتے ہیں. تو یہ بھی اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کوئی گناہ کرنے لگو گے تو وہ کوئی 4 فرشتے آپ کے سامنے آ جائیں گے اور وہ آپ کو روک دیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا. لیکن نماز کا پورا سسٹم ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے. وہی مثال کے طور پر کہ جب شراب کو روکا گیا تو جو سیکنڈ حکم تھا شراب کی حرمت کا، وہ یہ تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. اب ہوا یہ کہ نماز کے اوقات کے قریب صحابہ نے وہ شراب پینا چھوڑ دی، کیونکہ اثرات رہتے تھے. فجر سے عشاء تک ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم شراب نہ پئیں. عشاء ٹائم وہ تھک کے اتنے جاتے تھے، سارا دن کا کام کر کے وہ سو جاتے تھے. یعنی وہ روٹین نماز اس طرح کی بنا دیتی ہے کہ وہ آپ کو برے اعمال چھوڑنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے. نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ نے باوضو رہنا ہے اور سارا دن 5 نمازیں پوری کرنی ہے، تو آپ اس روٹین کے اندر کم از کم جو ہے وہ بے حیائی کے اعمال نہیں کرو گے. تو ڈیفینیٹلی یہ پورا سسٹم آپ کو برائی اور بے حیائی سے روک رہا ہوتا ہے. تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. 2 باتیں. ایک بندہ جب نماز پڑھے گا تو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ مرد وہ ہیں جن کو جو ہے وہ جو اقامت صلاۃ ہے، جو ان کے کاروبار اور تجارتیں ہیں، وہ نماز کی اقامت سے غافل نہیں کرتے. تو یعنی کہ وہ جو ان کا بزنس ڈیل چل رہی ہے یا دکان چل رہی ہے، مرد وہی ہوتا ہے کہ جو اس ساری مصروفیت کے دوران نماز کو نہ بھولے. یعنی بار بار جب آپ اللہ کی طرف جا رہے ہو اور آپ ایک کمٹمنٹ کر کے آ رہے ہو، ایک وضو کر کے آ رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ وضو کرنا بعض اوقات، یہ منہ پہ چھینٹے مارنا جو ہے، یہی بعض اوقات انسان کی کیفیت کو بدل دیتا ہے. نماز اگر خشوع و خضوع سے صحیح معنوں میں، ہمارا کیا ہے کہ پڑھتے بھی ہیں تو آخری رکعت جا کے لی، ٹھیک ہے، جلدی پڑھی. نماز کو پورے پروٹوکول کے ساتھ پڑھے نا، تو نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ اپنے ایک فیل کرتے ہیں کہ میرے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہے، میں نے ایک سکون فیل کیا ہے، میرے اندر سے دنیا کی محبت اور دنیا کی حقیقت ایک دفعہ آشکار ہوئی ہے. جب اس کو پوری روح سے پڑھیں گے اور مستقل پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے، تو یہ آپ کو اپنے اثرات دکھائے گی، یہ آپ کو برائی اور بے حیائی سے بھی روکے گی، یہ آپ کی روٹین کو اس طرح بنا دے گی، اور یہ پھر آپ کی زندگی میں جو چیزیں بری ہیں، وہ نماز کی اقامت آہستہ آہستہ ان چیزوں کو آپ کی زندگی سے ایریڈیکیٹ کرتی جائے گی. اگلی جو بات ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اگر اللہ کی یاد ہے تو پھر اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز کا ذکر اللہ نے کیا اور آگے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اب ذکر اللہ کا ذکر اس کا مطلب ہے کوئی اور چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز میں ہی اللہ کو یاد نہیں کرنا، نماز کے بعد جو آگے کاروبار کرنا ہے اس میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے، اس میں بھی اللہ کے حکم کو یاد رکھنا ہے. یعنی اللہ کی یاد ایک ایسی چیز ہے جو 24 گھنٹے، جس طرح محبوب کی یاد اور محبوب کی تصویر آپ کے ذہن پر راتوں کو بھی سوار رہتی ہے اور دن میں بھی سوار رہتی ہے، اس کا خیال نہیں جاتا، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے بلند ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے. کچھ لوگوں کے لیے یہ ہے نا نماز روزہ ہی دین ہے، نہیں، دین میں نماز کی ایک حیثیت ہے اور اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر وہ 24 گھنٹے آپ نے کرنا ہے، یا وہ 24 گھنٹے اللہ کو آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے. یعنی اقامت صلاۃ اور باقی ساری زندگی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھنا، وہ اس سے مشکل بھی ہے، اس سے بڑا کام بھی ہے. نماز تو لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب شادی آتی ہے یا جب کاروبار کرنا ہوتا ہے یا جب یونیورسٹی لائف آتی ہے یا جوانی آتی ہے یا جب جہاد کا معاملہ آتا ہے تو بڑے بڑوں کی بس ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یاد آپ سے آپ جو ہے وہ رنگے ہوئے ہوں، تو اس سے بڑا کام ہے، یہ اس سے مشکل کام ہے. اس لیے اقامت صلاۃ تک کچھ لوگ بڑے پکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد باقی ساری زندگی میں دین کا کوئی پہلو ان کی زندگی میں نظر نہیں آ رہا ہوتا. اخلاق، باقی سارے 24 گھنٹے میں اخلاق پر قائم رہنا، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ آسان نہیں. تو نماز بھی دین ہے، دین کی بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس سے بھی بڑی ہے جو باقی 24 گھنٹے اور باقی ساری زندگی کے اندر ہمیں رکھنی ہے. تو اس آیت کے اندر ہمیں 3-4 باتیں سمجھ آئی. نمبر 1 کہ قرآن میں جو ہے وہ بیان کرتے. نمبر 2 واقعی الصلاۃ، اقامت صلاۃ کرے، نماز کا پورا سسٹم بنا. اور پھر نماز کیا ہے؟ نماز، اصل نماز وہ ہوتی ہے جو آپ کو برائی اور بے حیائی سے روکے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا بلا ذکر اللہ، صرف نماز ہی دین ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد مستقل 24 گھنٹے وہ اس سے بھی بڑا ہے. اللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اعمال آپ لوگ کرتے ہیں. تو یہ تھا جی آج کا جی فرائیڈے ریمائنڈر، فرائیڈے نائٹ لائٹ، 21 پارے کی پہلی آیت ہم نے پڑھی. اسی طریقے سے نیکسٹ فرائیڈے کسی اور آیت کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ